بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں جی تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی کہانی۔ حسنہ ہاتھ میں شاپر اٹھائے اماں کے ساتھ باتوں میں مشغول تھی۔ گھر کا کوئی ضروری سامان لینے کی وجہ سے اسے اماں کے ساتھ شہر جانا پڑا۔ رکشے والے گاؤں سے تھوڑی سی دور سڑک پر اتار دیتا اور باقی کا کچا راستہ پیدل ہی طے کرنا پڑتا۔ گرمی اور غصے سے تپی ہوئی اماں بھی رکشے والے کو سلاتے سنا رہی تھی اور حسنہ ہنستے ہوئے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ اماں کی ہر بار کی عادت تھی۔ اس سے پہلے کہ حسنہ اماں کو خاموش کرواتی، ایک اڑتا ہوا سانپ اس کے کندھے پر آ لپکا۔ خوف کے مارے وہ چیخ پڑی۔ اماں اس کی یہ دہشت ناک چیخ سن کر بکلا گئی۔ اپنی ساری پریشانیاں بھول کر جلدی سے اس کی طرف متوجہ۔ آئے ہائے، کیا ہوا حسنہ؟ کیا ہوا میری شہزادی، میری بچی کو کیا ہوا؟ جبکہ حسنہ بیچاری شاپروں کو دور اچھال کر ابھی بھی کاندھے کو جھاڑتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ وہ سانپ اس کے پیروں میں الٹا پڑا تھا، جس کو دیکھ کر ایک دفعہ اماں بھی ڈر گئی۔ حسنہ دو قدم پیچھے ہٹ کر مسلسل کانپتے ہوئے اس سانپ کی طرف دیکھ رہی تھی اور اماں اسے اس سے پہلے کہ وہ جو کچھ سمجھ پاتی کھیت سے ہنستے ہوئے مزمل، علی اور احمد اسے اپنی طرف متوجہ کر گئے۔ معاف کرنا حسنہ باجی، صرف یہ ایک پرینک تھا، سانپ بھی نکلی لیا ہم نے، بس یہ دیکھنا تھا کہ تم کیا کرتی ہو۔ وہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے اسے بتا رہے تھے۔ غصے کی شدید لہر اس کے تن بدن میں پھیل گئی۔ اب اسے سارا معاملہ سمجھ آ چکا تھا۔ غصے سے اس نے ذکی کی طرف دیکھا جو موبائل بند کر رہا تھا۔ ان چاروں لوفروں کو وہ اچھی طرح جانتی تھی، پورے محلے والوں کے لیے عذاب، ہر بندہ ان سے تنگ تھا۔ نہ ان کے یہ روز روز کے ڈرامے ختم ہوتے تھے، نہ محلے والوں نے سکون میں آنا تھا۔ اب بھی یقیناً اس نکلی سانپ کا سہارا لے کر وہ اس کی ویڈیو بنا چکے تھے۔ اس مشہور ہونے کے چکر نے انہیں بغیرت بھی بنا ڈالا تھا۔ ماں بہن کی عزت کرنا تک وہ بھول چکے تھے۔ اماں ابا بلند آواز ان کو گالیوں سے نواز رہی تھی، جن کا ان پر اثر کم ہی ہو رہا تھا۔ ان لوفروں کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی امی۔ غصے اور بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پوری راہ وہ اس ٹک ٹاک بنانے والی کمپنی کو گالیاں دیتی رہی، جس نے آج کی نوجوان نسل کو گمراہ کر ڈالا ہے۔ گھر پہنچ کر بھی وہ دیر تک اپنے کمرے میں بیٹھ کر روتی رہی۔ اماں نے تو پکا ٹھان لیا تھا شام وہ جا کر چاروں کے باپوں کو خوب سنا کر آئے گی، جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا تو جیسے بھول ہی گئے تھے، مگر وہ جانتی تھی سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مزمل، علی، احمد اور ذکی، تین چار لڑکوں کا بدنام گروہ پچھلے 6 ماہ سے ٹک ٹاک جیسی مضر مرض میں مبتلا تھا، جو ایک واقعہ ہی لا علاج مرض تھی۔ ان چاروں کے باپ جتنے غریب اور شریف تھے، یہ چار لڑکے اتنے ہی لفنگے اور لوفر بن رہے تھے۔ رہی صحیح کسر ٹک ٹاک پر مشہور ہونے کی بھوت نے ادا کر دی۔ محلے کا کوئی بندہ ان کے کارناموں سے بچا ہوا نہیں تھا۔ ہر روز ایک نئی کہانی، ہر روز ایک نیا شکوہ ان چاروں کے والدین کا منتظر ہوتا۔ کبھی یہ سڑک پر چلتے ہوئے نظر آتے تو کبھی کسی فنی ویڈیوز کے ڈرامے کرتے نظر آتے۔ جوانی کے جس دور میں انہوں نے ماں باپ کا سہارا بنا تھا، وہ الٹا بوجھ بنے بیٹھے تھے۔ وہ اس بات کا پکا یقین رکھتے تھے کہ وہ ایک دن مشہور ہو کر بہت بڑے ٹک ٹاکر بنیں گے۔ سب محلے والے اور ان کے والدین ان کی عزت کے بارے میں جان پائیں گے۔ یہ غلط فہمی ان کے دلوں میں مکمل پروان چڑھ چکی تھی۔ جانے یہ سستی شہرت جو اپنا یا دوسروں کا تماشا بنا کر حاصل ہوتی ہو، جانے کس کام کی، مگر یہ سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ چاروں سمجھ نہ پائے۔ اپنے ماں باپ کی عزت کا تماشا بنا کر، ان کی تربیت پر انگلیاں اٹھوا کر وہ اس بات کا ازالہ چند دنوں کی شہرت اور اس شہرت سے حاصل ہونے والے چند پیسے سے کرنا چاہتے تھے۔ شاید جنہوں نے تاعمر عزت نہ کمائی ہو، وہ اس کی شان و شوکت سے کیا واقف ہوں گے۔ مزمل رشید احمد کا بیٹا تھا، وہ رشید احمد جس نے ساری عمر سرکاری اسکول کے دروازے پر کھڑے ہو کر چوکیداری کی۔ مزمل اس کی اکلوتی اولاد تھی۔ شادی کے 7 سال بعد امید کی کرن نے دروازے سے جھانکا تو جیسے شیدے اور کرمائی کو جینے کی وجہ مل گئی۔ 9 ماہ کرمائی نے گن گن کر گزارے، بھلا 7 سال کا انتظار طویل نہیں تھا۔ آس پڑوس کی ہمدردیاں تو کبھی لوگوں کے طعنے تشنے، سسرال والوں کی دھمکیاں کہ شیدے کو دوبارہ بیاہ کر ہی اولاد کی خوشی حاصل کر سکیں گے، مگر اللہ سے مانگی گئی دعائیں قبولیت کے درجے کو پا چکی تھی۔ شیدہ تو ہمیشہ کہتا کہ پگلی جھلی ہے تو، بھلا میں تجھے چھوڑ کر ایسا کیوں کروں گا، مگر اسے بھروسہ نہیں تھا۔ اولاد تو ہر ایک کی خواہش ہے اور ہر ایک کو چاہیے۔ اب اس کی زندگی کی ہر خواہش کامل تھی۔ ننھے سے مزمل کے رونے کی آواز پہلی بار گھر میں گونجی تو اس کے ساتھ کرمائی اور شیدے کی بھی بلک نکل گئی۔ خوشی کے مارے رونا آ گیا، شکرانے کے آنسو گالوں پہ بہہ نکلے۔ بچپن لاڈ پیار میں گزرا، جو خواہش منہ سے نکلی پوری ہوتی گئی۔ شیدہ کبھی کبھار ڈانٹ دیتا تو کرمائی کی جان حلق میں اٹک جاتی۔ اسکول جانے کی عمر ہوئی تو اسکول بھی بھیج دیا تاکہ پڑھ لکھ کر اچھے مستقبل کو حاصل کر سکیں۔ یہاں پر اس کی دوستی اس کی کلاس کے 2 لڑکوں علی اور احمد سے ہوئی۔ علی چاچے سلیم جبکہ احمد چاچے خادم کا بیٹا تھا۔ کچی پکی کلاسوں سے ہوتے ہوئے بیگم پنجم جماعت میں پہنچ گئے۔ یہاں پر ان کی دوستی ذکی سے ہوئی اور یوں ان کا گروپ مکمل ہو گیا۔ وہ چاروں ہمیشہ اکٹھے کھیلتے پائے جاتے، چاروں کے شوق ایک جیسے اور چاروں من مرضی کے مالک۔ پڑھائی میں بھی وہ زیادہ تیز نہیں تھے۔ مزمل اور احمد پھر بھی کچھ نہ کچھ پڑھ لیتے، مگر دوسرے 2 آواروں نے یہ بھی زحمت نہ کی۔ سادہ لوگ ماں باپ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ اسکول میں ان کے بچے پڑھ لکھ کر ان کے بڑھاپے کا سہارا بننے جا رہے ہیں۔ اسکول سے واپس آنے کے بعد وہ گاؤں کی نہر کے پار چلے جاتے اور وہاں پر شام ڈھلے تک کھیلتے رہتے۔
چاروں کے والد مزدور تھے، لہٰذا ان کو کھلی چھٹی تھی، نہ ہی دن بھر ان پر کوئی نظر رکھنے والا تھا اور نہ ہی رکھنے کی کوشش کی۔ ذکی عمر میں ان سے تھوڑا سا بڑا تھا، مگر اپنی 3 بہنوں سے چھوٹا۔ علی اور احمد دونوں چچا زاد تھے، لہٰذا اس کے والد کو بچوں پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی۔ یہ سب گھر کے بچے تھے اور گھر کے بچے بھلا کیا بگڑتے ہیں، مگر یہ بھی گھر والوں کی خام خیالی ثابت ہوئی۔ جیسے جیسے عمر نے بڑھنا شروع کیا، عمر کے تقاضے بھی بڑھتے گئے۔ مشکل سے اللہ اللہ کر کے 10 جماعتیں پاس ہوئی تو چہروں پر ہلکی ہلکی داڑھی بھی نمودار ہو گئی۔ عمر کا سب سے نازک حصہ جہاں کچھ سمجھا نہیں، بس سنا اور مانا جاتا ہے، اور وہ بھی یہی کرتے گئے۔ غلط صحبت کا یوں اثر پڑا کہ وہ بنا سوچے سمجھے ہر بات مانتے اور سنتے چلے گئے۔ چچا شیدہ بھی اب بڑھتی عمر کی طرف جا رہا تھا۔ کرمائی اپنے گبرو جوان کو دیکھ کر سارا دن صدقے واری ہوتی رہتی۔ اب کوئی پریشانی نہیں تھی، اب ان کا بیٹا جوان تھا اور پوری 10 جماعتیں پاس۔ چچا شاہد اسکول سے اب ریٹائرمنٹ لے چکا تھا۔ گھر میں ہی چند بکریاں اور 2 گائیں اس کا ذریعہ معاش تھی، جس سے گھر کا اچھا گزارا ہو رہا تھا جب تک کہ مزمل کی بڑھتی خواہشوں نے سر نہ اٹھایا۔ اس عمر کی سب سے بڑی خواہش اور اس دور کی سب سے بڑی مرض موبائل فون، جو کہ اس وقت صرف ذکی کے پاس تھا۔ ذکی سے چند دن چھوٹی موٹی فلمیں اور چھوٹے موٹے ڈرامے دیکھنے کے بعد اب وہ بھی اس بات پر بضد تھا کہ اسے بھی ایک عدد موبائل لے کر دیا جائے، اور کرمائی بھی یہی سمجھتی تھی کہ اس عمر کے ہر بچے کے پاس موبائل ہے تو اس کا مزمل کیوں پیچھے رہے، جبکہ چچا شیدے کی خواہش تھی کہ مزمل بڑا ہو گیا، اپنا کمائے، اپنی خواہشیں پوری کرے۔ اس کی بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنی سکت نہیں رہی کہ وہ مزمل کی ہر خواہش کو پورا کر سکے۔ اگر گاؤں کے عیاشیوں کو اور اپنے عیاش گروپ کو چھوڑنا مزمل کے بس کی بات نہیں تھی، لہٰذا اس نے بھی تبوک ہڑتال شروع کر دی۔ ایک ہی دن میں مائی کرمائی کی جان پر بنائی اور مجبوراً چاچا شیدے کو اپنی 2 بکریوں کی قربانی دینی پڑی۔ اس شام مزمل کے ہاتھ میں بھی ایک بڑا موبائل تھا، وہی موبائل جس کے وہ آئے روز خواب دیکھتا تھا۔ موبائل آج کے دور کی بڑھتی ہوئی مانگ ہے، مگر کہتے ہیں کہ ہر چیز کے فوائد کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ یہ چیز لوگوں کے لیے باعث عزت ہونے کے ساتھ ساتھ باعث ذلت بھی ہے۔ جس چیز کو جس طور پر استعمال کیا جائے وہ ہمیں وہی چیز فراہم کرتی ہے۔ لوگوں کے لیے اب یہ رابطے کے ذریعے سے ہٹ کر عزت کا ذریعہ بن چکا ہے۔ جس کے پاس جتنا بڑا اور مہنگا موبائل ہے وہ اتنا ہی جانا پہچانا اور معزز انسان سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے فوائد کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات نے بھی دنیا میں تباہی مچا رکھی ہے، اور پھر رہی سی کسر اس میں موجود ایپس نے پوری کر دی، جن کو بنانے کی ضرورت آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ موبائل کی سب سے زیادہ ڈیمانڈنگ ایپ ٹک ٹاک، جس نے لوگوں کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ لوگ صرف سستی شہرت کی خاطر اپنا آپ بیچ رہے ہیں۔ گھروں میں باعزت طریقے سے رہنے والی لڑکیاں اب ٹک ٹاک کے گانوں پر گنگناتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور ان پر تھر تھراتے ہوئے جسموں پر جتنی ہوس زدہ نگاہیں پڑیں، یہ ٹک ٹاکرز کے لیے اتنی ہی عزت کی بات ہے۔ لطف اندوز ہونے کی حد تک تو یہ ایک بہترین ایپ تھی، مگر یہ لوگوں میں ایک نفسیاتی مرض کی طرح داخل ہو گئی ہے۔ آج کل کے دور میں ہر دوسرا بندہ خود کو ایک بڑا ٹک ٹاکر تصور کرتا ہے۔ جب مزمل موبائل لے لیا تھا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ ٹک ٹاک جیسی مرض سے دور رہتا؟ لہٰذا اسی شام ذکی نے اسے ٹک ٹاک انسٹال کر کے دی۔ باپ کی محنت کی کمائی کے ہزاروں روپے وہ پیکیجز پر خرچ کر کے دن رات ٹک ٹاک دیکھنے لگا۔ ٹک ٹاک نے ان کے دماغوں پر ایسا اثر چھوڑا کہ ٹک ٹاک ہی ان کا بیٹھنا اٹھنا، کھانا پینا، اوڑھنا اور بچھونا بن گئی۔ باپ کا نازوں سے پلا ہوا بیٹا ٹک ٹاک پر برباد ہو کر رہ گیا۔ وہ چاروں بھول چکے تھے کہ ان کے بوڑھے ماں باپ اور ان سے وابستہ دوسرے افراد انہیں یوں ضائع ہوتے دیکھ کر کس قدر دکھی ہیں۔ اب روزانہ کے ویڈیوز کا سلسلہ جاری تھا۔ کبھی وہ ناچتے ہوئے ویڈیوز بنا رہے ہیں تو کبھی کچی سڑک پر پاؤں سے پاؤں ملا کر چلتے ہوئے، کبھی کسی بزرگ کے ساتھ اس کا پرینک چل رہا ہے تو کبھی کسی کو تنگ کیے کھڑے ہیں۔ گاؤں کے لوگ ان سے بے حد پریشان تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی گاؤں کے دوسرے بچوں نے بھی یہ تقاضا شروع کر دیا۔ لوگوں کی شکایتیں آہستہ آہستہ ان کے والدین کے گھروں تک پہنچی، اور وہ سادہ لوگ ہر بار ان سے معافی مانگ کر ایک بار پھر بیٹوں کو سمجھانے لگ جاتے۔ چاچا شیدے نے مزمل کو یہ سمجھانے کی بھرپور کوشش کی کہ اب وہ جوان ہو گیا ہے، ان لوفر دوستوں کی دوستی کو چھوڑ کر اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے اور شہر چلا جائے، جا کر اپنے چچا کی دکان پر نوکری کرے، جہاں کی اچھی خاصی تنخواہ ان کا اچھا خاصا گزارا کروا سکتی ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں جہاں ہر طرف بھوک کے لالے پڑے ہیں، ایسے میں غریب لوگوں کے پاس ایسا کوئی راستہ نہیں جس سے وہ اپنے رزق میں وسعتیں پیدا کریں۔ چچا شیدے نے ہر ممکن کوشش کی اسے اس گروپ سے دور کریں، مگر کاش کہ یہ کوشش پہلے کی ہوتی۔ اب اس کے ہاتھ سے وقت نکل چکا تھا اور مزمل اس دلدل میں پھنس چکا تھا۔ وہ چاروں اب ٹک ٹاک پر مشہور ہونے کے چکروں میں تھے۔ ایک بار مشہور ہو کر وہ اس محلے کو اپنی اہمیت کا احساس دلانا چاہتے تھے۔ ان کے مطابق دوسروں کو تنگ کرنا، دوسروں کی عزت نفس سے کھیلنا بالکل بڑی بات نہیں تھی۔ یہ بس ایک کھیل ہی تو تھا جس سے چند لمحے انہوں نے لطف اندوز ہونا تھا، اور ان چند لمحوں نے ٹک ٹاک پر ان کی فین فالوئنگ کو بڑھا دینا تھا۔ آج کے فین فالوئنگ تماشین مگر کہا کرتے ہیں کہ تماشا دیکھنے والے ایک دن خود بھی بڑے تماشا بن جاتے ہیں۔
آج بھی انہوں نے حسنا کے ساتھ یہ پرینک کیا جس کا انہیں ذرا بھی افسوس نہیں تھا۔ حسنا خالہ شیما کی بیٹی تھی۔ عمر میں ان چاروں سے بڑی خالہ شیما خود تو 20 مرتبہ ان کی بدتمیزیوں کا شکار ہوئی تھی، مگر حسنا کا یہ پہلا موقع تھا جب اسے یوں سر راہ ذلیل ہونا پڑا۔ یہ ایک ایسا پرینک تھا جس میں نہ کسی کی عزت کو دیکھا جائے، نہ کسی کے احساسات کے بارے میں جانا جائے، محض چند لمحے کی خود غرضی دکھا کر اگلے سے معذرت کے چند بول دیے جائیں۔ یقین کریں معذرت کے چند بول کبھی بھی عزت نفس یا کی گئی عزت کو واپس نہیں لا سکتے۔ حسنا کافی دیر اپنے کمرے میں بیٹھ کر روتی رہی۔ اس کو اماں نے منع کیا کہ وہ چاچا شیدے کے گھر نہ اس نے اماں کو منع کیا کہ وہ چاچا شیدے کے گھر نہ جائے، اس سے وہ لوفر اور بدتمیز لڑکے سوائے ضد کے اور کچھ نہیں پکڑیں گے، مگر اماں سے رہا نہ گیا اور اماں چاہ کر مزمل کے گھر اچھی خاصی سنا دی۔ پچھلی گلی میں اس نے باقی تینوں کے گھروں میں بھی جھانکا تھا اور چاروں کے والدین پاس صرف شرمندگی اور بے بسی کے علاوہ کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ چاچا شیدے نے بے بسی سے چارپائی پر بیٹھی کرمائی کو دیکھا۔ یہ سب تمہاری ڈھیل کا نتیجہ ہے، میں نے تمہیں لاکھ دفعہ منع کیا ہے کہ اسے اس قدر ڈھیل مت دو، مگر تم میری کہاں سنتی ہو۔ شیما کے جاتے ہی شیدا کرمائی پر بھڑک اٹھا اور بیچاری کرمائی اولاد کے بگڑ جانے پر بس آنسو بہاتی رہ گئی۔ اس نے بھی تو یہ دن خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، وہ بھی تو چاہتی تھی کہ اس کا مزمل ایک اچھا انسان بنے۔ شام کو وہ گھر آیا تو چاچا شیدے نے اس سے دریافت کیا، وہ تو بس ایک پرینک تھا ابا، حسنا باجی کو ہم نے بتایا بھی تھا، تم بغیرت ہو گیا ہے مزمل، تیری عزت اور غیرت مر گئی ہے۔ اگر تیری کوئی اپنی بہن ہوتی تو اس کے ساتھ بھی یہ پرینک کرتا۔ میں کہتا ہوں چھوڑ کیوں نہیں دیتا اپنے آوارہ دوستوں کو۔ ابا کا یہ لیکچر روز کا تھا، لہٰذا اس نے سنی سنی کر دی۔ حسنا پر اسے بے حد غصہ آیا تھا۔ حسنا خالہ سیما کی بیٹی تھی اور خالہ شیما ان کی ہمسائی تھی۔ بڑی دو بیٹیوں کو رخصت کر کے اب خالہ سیما کی ساری توجہ حسنا پر تھی۔ حسنا اکثر بیشتر بخار میں مبتلا رہتی، گاؤں میں لڑکیوں کے زیادہ پڑھے لکھے ہونے پر پابندی تھی، لہٰذا مدرسے سے چند کتابیں پڑھنے کے بعد حسنا گھر کی ہو کر رہ گئی۔ مدرسے کی ان چند کتابوں نے حسنا پر گہرا اثر چھوڑا۔ حسنا ایک دیندار لڑکی تھی، وہ گھر میں چھوٹے بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی، اپنے برقعے اور چادر کا خاص اہتمام کرتی اور اس کے علاوہ نماز روزے کی پابندی کرتی تھی۔ مزمل اور اس کی باقی تینوں دوستوں کی سوئی حسنا پر اٹکی، جس کی وجہ سے وہ ایک بار پھر ذلیل ہوئے۔ وہ سارا ہی لحاظ بلائے طاق رکھتے ہوئے اب حسنا پر بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ کچھ زیادہ ہی دیندار بنتی ہے، یہ برقعے کا سہارا لے کر سمجھتی ہے کہ ہم اسے جانتے نہیں۔ مزمل کو اب بھی اس پر شدید غصہ تھا۔ چھوڑ یار، ایک دن بدلہ لے کر اس پر یوں ویڈیو بناؤں گا کہ راتوں رات وائرل کر دوں گا۔ احمد اور علی بھی اچھے خاصے تپے ہوئے تھے۔ فی الحال کے لیے ان کے موبائل اور ان کی ویڈیو بنانے والی حرکت پر مکمل پابندی لگا دی گئی۔ گاؤں میں بھی یہ سب کے مشترکہ رائے تھی کہ گاؤں میں سب کی عزت اور لحاظ کا خیال رکھا جائے۔ یہ بدامنی اور بدنظمی پھیلانی ہی ہے تو کہیں اور جا کر پھیلائیں، سو بہتر یہی تھا کہ کچھ وقت کے لیے ان سب سے کنارہ کر لیا جائے۔ یہ پایا کہ کچھ وقت کے لیے کوئی مناسب کام ڈھونڈ کر کام شروع کیا جائے اور اس کے بعد آپ نے مشہور ہونے اور شہرت پانے والے خواب کو پورا کیا جائے۔ اس بات کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے کہ ذکیہ اپنے باپ کے ساتھ مویشی پالنے میں مصروف ہو گیا، جبکہ باقی تینوں صبح گاؤں سے باہر موجود ایک پولٹری فارم میں چھوٹا موٹا کام کرنے لگ گئے۔ مگر ویڈیو بنانے والا بھوت ابھی بھی سر پر سوار تھا، آخر ایک مشہور ٹک ٹاکر جو بننا تھا، مگر پھر بھی ان کے والدین کافی حد تک مطمئن تھے کہ چلو کچھ نہ کچھ کام شروع ہو گیا۔ سب سے بڑھ کر یہ بات تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ گروپ تو لگ ہوا، مگر ہمیشہ کی طرح وہ سادہ لوگ اس حقیقت سے بے خبر تھے جو صرف انہیں کے ذہنوں میں موجود تھے۔ کام کرتے ہوئے 3 ماہ کا عرصہ گزر گیا، اب تینوں کام سے کافی حد تک واقفیت حاصل ہو گئی تھی۔ گاؤں والے بھی کسی حد تک پرسکون تھے۔ اسی دوران حسنا کا انتقال ہو گیا۔ حسنا کا ہر روز رہنے والا ہلکا ہلکا بخار ٹائیفائڈ کی شکل اختیار کر کے مہلک ثابت ہوا اور حسنا کی جان لے کر ہی جان چھوڑی۔ خالہ شیما کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ گاؤں کے سبھی لوگوں کے لیے کافی دلدوز ثابت ہوا۔ وہ فارم سے چھٹی کا دن تھا جس دن حسنا کا انتقال ہوا۔ وہ تینوں ذکی کے ڈیرے پر موجود تھے۔ حسنا باجی تو ہمارے مشہور ہونے کے خواب کو اپنے ساتھ لے کر ہی دفن ہوگی۔ بیچاری نے کس قدر واویلا کیا تھا جس دن ہم نے اس کے ساتھ پرینک کیا تھا۔ مزمل کو اب بھی وہ واقعہ اچھی طرح یاد تھا۔ اگر وہ زندہ بھی رہتی تو تم لوگوں میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ کچھ کر پاتے۔ یہ بس پیٹھ پیچھے کی ڈینگے ہیں جو تم لوگ بیٹھ کے مار سکتے ہو۔ ضروری تھا جیسے ہمیشہ سے یہ اپنے گروپ کے لڑکے بزدل لگے تو تم کون سا کوئی تیر مار سکتی ہو؟ تم بھی تو ہماری طرح ہی ہو۔ احمد کو اس کی بات پر جی بھر کر غصہ آیا۔ اب تم لوگ آپس میں لڑنا بند کرو، حسنا مر گئی اور تم لوگوں کا مشہور ہونے کا خواب بھی ایک دن مر ہی جانا ہے، کیونکہ مجھے تو کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا کہ تم لوگ کچھ کرنے کے قابل ہو۔ ذکی نے انہیں 20 کرتے ہوئے دیکھ کر بات ختم کرنا چاہیے۔ تو تمہارا کیا خیال ہے اب اس کی میت سے ہم وائرل ہو جائیں گے؟ اگر اتنا ہی آسان ہے تو تم کیوں نکال لیتے؟ مزمل ابھی بھی غصے میں تھا۔ حسنا
تو پکا جنت میں جائے گی، دیکھ لینا تم لوگ۔ علی نے رازدانہ انداز میں جھک کر کہا، اچھا تمہیں بڑا اندازہ ہے جنت دوزخ کا، تم کون سا دیکھ کر آ رہے ہو جو سب سے پہلے جانتے ہو؟ احمد کو جیسے اس کی بات ہضم نہیں ہوئی، تو ہمت کرو چلو دیکھ لیتے ہیں اور دنیا کو بھی دکھا دیتے ہیں، شاید سچ میں وہ حسنہ ہی ہے جو ہمیں مشہور کروا سکتی ہے۔ سارے فساد کی جڑ کی بات پر تینوں ایک پل کے لیے چونک گئے اور پھر ایک دوسرے کو دیکھنے گویا انہیں خود اس راہ کی امید نہیں تھی، مگر کہتے ہیں کہ انسان جب نفس کو بے لگام کر کے خواہشوں کے گھوڑے چھوڑ دے، پھر اسی سمجھ جانا ہوتا ہے جہاں وہ لے جائے، تب لوگ خدا کی مرضی کو فراموش کر دیتے ہیں اور خود پر نفس کی مرضی کو مسلط کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ضمیر کی آواز بھی مر جاتی ہے، اور جب ضمیر کی آواز مرتی ہے پھر فرق نہیں پڑتا انسان کی کس سمت میں جائے، کیونکہ تب تک اسے سمتوں کا تعین معلوم کرنے والی حس ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ مگر یہ ہم لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ خدا کی رسی جس قدر لمبی ہے ہم بھاگتے چلے جائیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ جس دن یہ رسی ہمارے سروں پر آ کر پڑے گی تب ہمارے پاس فقط افسوس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اور اس نے ہر شخص کو ایک مخصوص مدت کے لیے ایک مہلت دی ہے، ہوتا عمر کی مہلت فراہم نہیں کرتا۔ ایک مخصوص مدت کے بعد وہ اپنے سامنے حاضر کرتا ہے، پھر وہ فقط اپنی کاریگری دکھاتا، تب انسان کچھ نہیں کر پاتا۔ مگر افسوس انسان یہ سب کچھ جاننے کے باوجود وہی کرتا ہے جو اس کا نفس اسے کہتا ہے، کیونکہ وہ نفس کی غلامی پر مامور اور مجبور ہے۔ اگر وہ نفس کی آواز کو مار دے تو شاید دنیا میں برائیوں کا جن میں ختم ہو جائے، عورت اب انسان شیطان پر الزام لگانے سے بری الزامہ ہو جائے، اور نہ ہی اس الزام تراشی کی ضرورت محسوس ہو۔ محلے کی فضا آج غمزدہ سوگ میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر چہرے پر غم کے علاوہ حیرانگی کی ایک تاریک رقم تھی۔ لوگ تجسس سے دوسرے کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے۔ پورے گاؤں میں موت کے سناٹے کا راج تھا۔ محلے کے لوگ تقریباً بھاگتے ہوئے چچا شیدے کی حویلی میں جمع ہوئے لوگوں کی چہم گوئیاں، عورتوں کی سرگوشیاں اور رونے پیٹنے کی آواز نے محلے میں کوہرام مچا رکھا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا ایک دم سے کیا ہوا، کون سی ایسی آفت ٹوٹ پڑی چچا شیدے پر آئے۔ پچھلے سال تو اس نے یہ نیا گھر بنایا تھا جس کی چھت دھڑم سے زمین پر گر کر صرف چچا شیدے کا ہی نہیں، گاؤں کے اور 3 گھروں کا بھی بے حد نقصان ہو چکی تھی۔ بھلا یہ کیا گھر کی چھت چچڑی کی گرمی اور نقصان باقی گھروں کا کیسے؟ نہ صرف چچا شیدہ لوتا بیٹا اس چھت کی زد میں آ گیا تھا بلکہ اس کے ساتھ باقی 3 بھی شامل تھے۔ 4 اکٹھے جوان اور حیف کی موت۔ آس پاس سے محلے کے لوگ بھی چاچے کی حویلی میں امنڈ آئے۔ 4 لڑکوں کی بہنوں اور ماؤں نے رو کر اپنا سینہ پیٹ لیا تھا اور ان کی حالت دیکھ کر آس پاس کھڑے لوگوں کی آنکھیں بھی اشک بار تھیں۔ ملبے کے ساتھ ساتھ غم کا بھی ایک کثیر ملبہ تھا جس نے لوگوں کے دلوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ گاؤں کے جوان اور 4 لڑکوں کے بوڑھے والد ملبہ ہٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ آخر ایک دم سے ہوا کیا، نہ کوئی زلزلہ، نہ کوئی بارش، طوفان، یہ عذاب الہی کا نزول تھا جو ان 4 لڑکوں پر ٹوٹ پڑا۔ گاؤں کے لوگ حد درجہ ان کی زیادتیوں کا شکار تھے۔ آئے دن ان کے ڈرامے، ان کے پرینک، ان کی آوارگیوں نے لوگوں کو پریشان تو کر رکھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کو شرمندہ کروانے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مگر لوگ ہمیشہ ان کے لیے ہدایت چاہتے تھے، موت نہیں۔ مگر جو راستہ انہوں نے اپنے لیے خود چنا تھا اسے کیسے وہ پیچھے ہٹتے؟ قدرت نے پھر وہی راستہ ان کا مقدر بنا دیا، کاتب تقدیر ہی راستہ ان کی تقدیروں میں لکھ دیا۔ ملبہ ہٹنے کے بعد جو ملا وہ سب ناقابل برداشت۔ ان 4 گھروں کے لوگ چیخ چیخ کر رہے تھے، عین جوانی میں اس طرح ظلم سے بری و موت خدا اپنا ملبہ ہٹانے کے بعد جو پہلی لاش برآمد وہ اس قدر پسی ہوئی تھی کہ شناخت بھی بہت مشکل تھی، مگر کسی طرح کپڑوں اور باقی نشانیوں سے یہ بات ثابت پا گئی کہ احمد ہے۔ احمد کے والدین کی تو دنیا ہی اجڑ گئی، وہ جنہوں نے بچپن سے جوانی پال پوس کر بڑا کیا، جنہوں نے کندھے پر اٹھا کر فقط چلنا سکھایا، وہ کیسے یہ برداشت کر جائیں گے؟ اب اس گھر کا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ چکا ہے۔ احمد کے بعد علی، علی کے بعد مزمل۔ چچا شیدہ اس وقت دکھ کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب چکا تھا۔ ایک بوڑھے شخص کی تعمیر کی محنت ضائع ہو گئی، وہ خوبصورت محنت جس کو ابھی ابھی وہ انجام دے رہے تھے، مگر شاید ان کی محنت اپنے لیے کسی اور ہی راستے کے انتخاب میں تھی، وہ راستہ جو ہمیشہ رائے گاں کرتا ہے، وہ راستہ جس نے اچھوں کو ضائع کر دیا، بد نصیبی کا وہ راستہ جہاں آ کر نصیب چپکے سے ہاتھ چھوڑا ہے، جہاں وہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والی ہستی ناراضگی اختیار کر لے، جہاں وہ بے حد رحیم میں اپنی رحمت سے محروم کر دے، تو اس وقت جان لیجیے کہ یہ راستہ ہمارے لیے بد نصیبی کا راستہ تھا۔ یہاں آ کر ہماری لگاموں کو کس لیا جائے گا۔ جب انسان اس کی رحمتوں کی اور نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، پھر وہ انسان پر اپنا قہر برسانا شروع کر دیتا ہے، تو وہ اس قدیم ہے جو چپکے سے ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اس نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، وہ ہمیں جانتا ہے اور عنقریب ہمیں ایسی بلندیوں سے نوازے گا کہ ہم حیران رہ گے۔ اس کی بلند و بالا بلندیوں سے زیادہ اور کوئی چیز نہیں بلند۔ ایک ضدی تھا جس میں ابھی بھی سانس باقی تھی۔ ایمرجنسی سروسز پر کال کر کے جلد از جلد اس ٹیم کو بلایا گیا۔ وہ بھی بری طرح جا چکا تھا، بس اسے معجزہ کہتے ہیں یا معجزاتی طور پر، مگر وہ ابھی بھی زندہ تھا۔ سوکھے ہوئے لب اور ویران آنکھیں جیسے حسرت کر رہی تھی کہ ہمیں وارث قابل ہو جائیں کہ جن آنکھوں
کو ہم نے ہوس بھری اور کینہ بھری نظروں سے دیکھا ہے، ان کو معتبر مان کر نظریں جھکا لیں، مگر ایک مخصوص وقت کے بعد ہر خواہش کامل نہیں ہوتی، اور ایسا ہی ہوا۔ زندگی کی دونوں ٹانگیں بے حد برے طریقے سے جھکی تھیں، اس کے دونوں بازو حرکت کرنا چھوڑ گئے تھے، مگر وہ پھر بھی زندہ تھا۔ ڈاکٹر حیران، وہ پشیمانی اور مایوسی کی گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے مخصوص وقت نکال کر اسے اپنے پاس بٹھایا، گزشتہ باتوں کو یاد کروانے لگا، مگر یہ تھا کہ جب وہ بات کرنا شروع کر دیتا تو معلوم ہوتا کہ گویا وہ بات نہیں، کوڑے لگا رہا ہے۔ یہ بات ڈاکٹر کے لیے کافی حیران کن تھی۔ چاچ مسئلہ کی حد تک جانا چاہتا تھا، اور پھر واقعی وہ ایک دن اس بات میں کامیاب ہو گیا۔ ذکی نے اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں سے جو کہانی سنائی وہ اس قدر دل دوز تھی کہ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ گاؤں کے باقی لوگ جہاں تو استغفار کر رہے تھے، وہیں اس کے والدین خوف اور بے یقینی سے آنکھیں پھیلائے دیتے تھے، جیسے وہ ابھی ہنس کر کہا ہے کہ یہ تو بس ایک پرینک تھا۔ مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا، یہ پرینک قدرت کا پرینک تھا، پر 4 اچھے چال چلنے والے نے کھیلی تھی۔ ذکی نے بتایا کہ اس روز کی میں یہ طے پایا کہ حسنہ کو دفن کرنے کے بعد یہ چاہ کر اس کی قبر میں ویڈیو کیمرہ رکھ دیں گے۔ یہ آخری سرا تھا جو انہیں شہرت کی بلندیوں لے جاتا۔ ان کے یہ ویڈیو راتوں رات وائرل ہوتے اور اس کے ساتھ شرط بھی مکمل ہو جاتی کہ حسنہ جنت میں جائے گی یا دوزخ میں، اور اس خواہش کے حصول کے لیے وہ رات قبرستان پہنچ گئے۔ بے ناخدا سے خوف کھائے انہوں نے خدا کے کام میں دخل اندازی کی، قبر کو کھود کر کیمرہ اندر رکھ دیا، اور صبح سویرے جا کر وہ کیمرہ اٹھا لیا۔ آپ تینوں چچا شیدے کے چھت کے نیچے جمع تھے۔ وہ گھر جسے چچا شیدے نے ریٹائرمنٹ کے بعد تعمیر کیا، کامیاب ان سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ وہ خوش تھے، انہوں نے اپنے منصوبے کو کامیاب ثابت کیا۔ جیسے ہی کیمرہ آن ہوا، ایک چیخ کے ساتھ وہ چھت ان کے سروں پر آ گری اور ان کی پوری ہستی کو ہلا کر دے گی۔ کامیابی سے چھپ کے ملنے میں گم ہو گئی۔ بس یہاں پر موت کی آخری ہچکی تھی، اور ذکی کی ساری باتیں خاموش ہو گئیں۔ گاؤں کے لوگ آج بھی اس واقعہ کو عبرت کے طور پر یاد رکھتے ہیں۔ آج بھی یہ واقعہ نسل در نسل دہرایا جاتا ہے کہ کاش کہ اتر جائے تیرے دل میں یہ میری بات۔ کامیابی وہ ہے جو خدا دیتا ہے، کامیابی وہ ہے جو خدا دیتا ہے، صلاحیتوں سے حاصل ہوتی ہے، اور کامیابی صرف وہ ہے جو ماں باپ اور والدین کے حکم سے حاصل ہوتی ہے۔ تو نہ جانے کیوں آج لوگ کامیابی کا یہ خواب ناکامی کی گہری چادر لپیٹ کر انہی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے دار فانی سے جائے گا۔ ہم سب کی حفاظت کرے، آمین۔